السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی درسی کتاب جو جماعت نہم کے لیے لگائی گئی ہے فیڈرل بورڈ میں، اس میں نظم نمبر 2 یعنی نعت کی تشریح شروع کریں گے، اور اس نعت کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان۔ اسٹوڈنٹس، اس نعت کے پہلے 2 اشعار بند کی صورت میں ہم نے لکھے ہیں، اور یہ اشعار ہیں: دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو ما سوا کی حد سے آگے گزر گیا، اے رہ نورد جادہ و اسرا تم ہی تو ہو۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ 2 اشعار کٹھے لکھے ہیں، کیونکہ پیپر میں ایگزامس میں آپ کو عموماً 2 اشعار کٹھے آتے ہیں بند کی صورت میں۔ تو ایسی صورت میں طریقہ یہ ہے کہ ہر لغت میں جو بھی الفاظ مانی ہیں، مشکل الفاظ، ان کے معنی آپ اکٹھے لکھ لیں دونوں شعروں کے، اور اس کے بعد جو مفہوم ہے وہ بھی اکٹھا لکھیں، لیکن اس طریقے سے کہ ایک کے بعد دوسرے کا پیراگراف بنائیں، تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ بچے نے دونوں کا مفہوم لکھا۔ اس طرح پڑھنے والے کو آسانی ہوتی ہے اور آپ کو اچھے نمبر مل جاتے ہیں۔ اور جب آپ تشریح بھی کریں تو اس میں بھی آپ دونوں اشعار کو پہلے ایک شعر کو کریں اور پھر دوسرے کا پیراگراف الگ بنا کر اس کا کریں، تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ بچے نے یہ پہلے شعر کی تشریح کی ہے اور دوسرے کی، اور دوسرا بیچ میں وقتاً فوقتاً جہاں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اگر ایک مصرے کو وضاحت کریں تو آپ کہیں پہلے شعر کا پہلا مصرع یہ ہے، یہ اس کا دوسرا مصرع ہے۔ اگر اگلے کا کر رہے ہیں تو آپ کہیں یہ اس بند کا تیسرا مصرع ہے، یا یہ کہہ دیں کہ یہ دوسرے شعر کا پہلا مصرع ہے۔ تو اس طرح ایک تو آپ کی تشریح زیادہ خوبصورت ایک ترتیب سے جاتی ہے، اور پڑھنے والے کے لیے بھی بہت آسانی ہوتی ہے، اس کو نمبر دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ چاروں مصروں کو یا دونوں اشعار کو اکٹھا شروع کر دیں گے تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹ سے عموماً یہ غلطی ہوتی ہے کہ جملے ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کسی ترتیب میں نہیں جا پاتا اور اپنی بات کو واضح نہیں کر پاتا۔ تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس نعت کے ہر لغت یعنی الفاظ معنی کی جانب۔ تو زندہ سے لفظی مطلب تو ہم جو ڈکشنری میں دیکھیں تو سانس لینا، لیکن زندہ رہنے کا اصلی مطلب ہوتا ہے بھرپور طریقے سے جینا، یعنی جینے کی خواہش کے ساتھ، زندہ دلی کے ساتھ۔ تمنا کا مطلب ہے خواہش، چاہت، محبت، دنیا، عالم یا رہنے کی جگہ جہاں پر ہم رہ رہے ہیں۔ ما سوا کا مطلب ہے کہ علاوہ، علاوہ ازیں اور ماورا۔ ما سوا کی حد سے مراد ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان حد جس سے آگے اللہ کی مخلوقات کو جانے کی اجازت نہیں، یعنی 7ویں آسمان پر ایک مقام ایسا ہے جو سدرۃ المنتہا کے بعد شروع ہوتا ہے، جہاں پر مخلوقات کو جانے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کو ما سوا کی حد شاعر نے کہا ہے۔ راہ سے مراد ہے رستہ، نورد کا لفظ استعمال ہوتا ہے مسافر کے لیے، اور چلنے والا بھی اس کا مطلب ہے۔ جادہ سے مراد ہے راستہ، مشکل راستہ، پگڈنڈی، اور یہاں جو ہے سچائی کا راستہ اور حق کا راستہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان اشعار کی مفہوم کی جانب۔ تو ہمارے دلوں میں جس کی محبت اور چاہت اور تمنا ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہی ہماری کل کائنات ہیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہمیں ملی ہے ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرتبہ و مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس حد کو عبور کر گئے جہاں فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کے راستے کے مسافر ہیں۔ مزید یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، یعنی آسمانوں پر بلایا اور اپنی ملاقات کا شرف بخشا۔ اس بند کی تشریح یہ ہے کہ یہ اشعار نعت سے لیے گئے ہیں جس کے شاعر مولانا ظفر علی خان ہیں۔ آپ صرف شاعر نہیں تھے بلکہ ایک ادیب، صحافی اور خطیب ہونے کے علاوہ آپ تحریک پاکستان کے سرگرم رکن بھی تھے۔ آپ نے نعت گوئی میں کمال حاصل کیا، پرتاثیر نعتوں کے ذریعے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا۔ تو یہ تھا مولانا ظفر علی خان کا تعارف، اور ان کے تعارف میں آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان کے شعری لحاظ سے یعنی بحیثیت شاعر یہ اتنے مشہور نہیں ہیں، لیکن بحیثیت تحریک پاکستان کے رکن اور تحریک پاکستان میں بہت بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا، اس کے لیے بہت زیادہ انہوں نے
قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ اس کے علاوہ یہ ایک اخبار تھا تحریک پاکستان کے دوران، زمیندار اس کے مدیر بھی تھے۔ تو زیر نظر بند کے پہلے شعر میں شاعر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں اگر کسی کی چاہت اور محبت ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ماں باپ، اولاد اور مال سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ تو اس حدیث کی حوالے سے ہی شاعر نے بات کی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت اس لحاظ سے ہمارے اوپر فرض ہے کیونکہ آپ کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ تو پھر کیسے ہو سکتا کہ ہماری محبت و چاہت کا مرکز و محور آپ نہ ہوں؟ تو آپ ہماری چاہت محبت کا مرکز و محور ہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور تعلیمات ہی ہماری کل کائنات ہیں، یعنی آپ کی تعلیمات ہی ہمارے لیے کل اثاثہ اور کل کائنات ہیں۔ آپ ہی ہماری دنیا ہیں، کیونکہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے اور آپ ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ وجہ تخلیق کائنات اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی تخلیق کی وجہ آپ ہیں۔ اس بند کے دوسرے شعر میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ سدرۃ المنتہا جہاں سے آگے جانے کی فرشتوں کو بھی اجازت نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مقام سے آگے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر اپنی ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ آپ ہی وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں یہ مقام و مرتبہ ملا کہ آپ ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے گئے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر رہنورد جادہ و اسرا کا مطلب مشکل راستوں کے مسافر کے بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے راستے میں بہت تکالیف برداشت کی لیکن ہمیشہ ثابت قدم رہے، اور آپ نے دین کی خاطر ایک پیغمبر ہوتے ہوئے آپ نے انتہائی مشکلات برداشت کی۔ آپ کے اوپر بہت زیادہ سختی کی گئی، ظلم و جبر کیے گئے، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ میں جا کے پناہ لینی پڑی۔ تو یہ آپ ایک مشکل راستوں کے مسافر بھی رہے اپنی نبوت کے دوران، اور انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اس لیے شاعر نے یہاں پر رہنورد جادہ و اسرا کا ایک مطلب یہ بھی نکال سکتے ہیں آپ کہ آپ مشکل راستوں کے مسافر تھے، اور دوسرا مشکل راستہ جو ہم نے یہاں ایکسپلین کیا ہے کہ معراج کا واقعہ۔ بہت بہت شکریہ۔